الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ سبحانہ حکیم فی کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم الابواب السماء صدق اللہ العلی العظیم صلوات بجے محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے بہت معذرت، میں نے کوشش کی کہ پہنچ جاؤں لیکن میں نے ذکر کیا تھا کہ بس وہاں سے ماتم اور تابوت تھا اور میں بس نکلا فوراً تو تاخیر ہو گئی، بہت معذرت چاہتا ہوں۔ اور بہرحال آپ لوگوں نے ذکر کیا اور ذکر کا ثواب آپ لوگوں نے لیا اور میں کچھ باتیں کر کے انشاءاللہ مولا کے دو جملات پر آخر میں ختم کر کے تاکہ مولا کا ذکر، اور ظاہر بات ہے ساری تقریر انہی سے متعلق ہے کہ وہ ایک جملہ سمجھنے کے لیے ہم کہاں تک پہنچیں اور کیسے سمجھیں۔ وہ جو عدل ہے قرآن کا، جو مساوی ہیں قرآن کے، جس قرآن کے 70 بطن ہیں اور ان بطن اور لیئرز میں بھی پھر لیئرز ہیں، جس کا ایک اختتام ہے، اس اختتام کا ایک اختتام ہے اور پھر اس کا ایک اختتام ہے، یہ قرآن ہے جو کہ صامت ہے لیکن کلمہ الہی ہے، لیکن وہ جس کو خدا قرآن میں فرما رہا ہے کہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ وہ جو سب سے بلند ہے، اس کے لیے کیا ہم بات کر سکتے ہیں اس معصوم کے لیے۔ تو ان کی ایک جملے کو سمجھنا کوشش ہوتی ہے، کبھی ہم بھی ایسے ہی ربا ربی میں گزر جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں اور بات چلی جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس امام مظلوم کا ذکر ہو سکے کہ جن کی زندگی 35 سال کی امامت ہے۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا یہ بات شاید ہمیں سب کو پتہ ہی ہے، لیکن بہرحال ایک تذکر کے لیے کیونکہ امام کا ذکر ہے، جو بھی ذکر ہوگا اس کا فائدہ ہوگا کہ امام 20 سال کی عمر میں امام بنے، یعنی یہ سلسلہ امامت میں پہلے امام تھے جو اتنی جوانی میں امام بنے۔ مولا متقیان بھی 34 سال کی عمر میں بن رہے، اور اس کے بعد مولا امام مجتبیٰ بھی، سید الشہداء بھی، امام زین العابدین بھی 24 سال کی عمر ملتی ہے کربلا کے اندر، پھر 5ویں امام بھی، 6ٹھے امام بھی ایسے ہی، لیکن یہ 20 سال کی عمر میں امام بنے اور امامت کے منصب پر فائز ہوئے، اور جس کو کہیں گے ایک طویل دور امامت کا ائمہ علیہ السلام میں، وہ 7ویں امام کا جو تقریباً 35 ایئرز ہے، اور ان 35 ایئرز کے اندر ظاہر بات ہے جو والد بزرگوار کے ساتھ تھے تو اتنی تبدیلیاں واقع ہو رہی تھیں اسلامی دنیا کے اندر کہ وہاں پر امام کے وجود کو کیسے دیکھا جائے اور کیا تصور کیا جائے۔ یعنی اس سمجھنے کے لیے کہ ہم امام کی زندگی کو سمجھ پائیں، ہمیں ظاہر بات ہے امامت سے رابطہ برقرار کرنا ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور اس کے لیے اس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا سورہ اعراف کی، اور اس میں ارشاد فرما رہا ہے خداوند متعال ان الذین کفروا بآیاتنا واستکبروا، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ تو کیا نتیجہ نکلتا ہے خداوند متعال کی طرف سے؟ جب تکبر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ لا تفتح ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے ان کے لیے نہیں کھلتے، بند ہو جاتے آسمانوں کے دروازے۔ یعنی وہاں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آیات الہی کی اس دنیا میں تائید کی جائے اور قبول کیا جائے۔ اگر ان آیات کو نہ سمجھیں تو سب بند ہے۔ اب کبھی کبھار نوجوانوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے، اسکولوں میں جاتے ہیں، کبھی فرینڈز بن جاتے ہیں، کوئی بوائے فرینڈ بن گیا، کوئی گرل فرینڈ بن گئی، وہ کہتے ہیں جناب ان کا تعلق شیعہ سے نہیں ہے، تو وہ کوئی ان کے سامنے کوئی بات کہے تو کہتے ہیں آپ ایسے نہ کہیں ان کے لیے کہ ان کی نماز قبول نہیں ہوگی، خدا اس عمل کو قبول کرے گا۔ تو خدا خود کہہ رہا ہے، خدا خود فرما رہا ہے، حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہماری آیات کا انکار کر دیں اور تکبر کریں ان کے لیے ہم آسمانوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ کب آسمانوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں؟
کب کھلتا ہے کب بند ہوتا ہے کوئی تصور ہے نہیں ہے. تو کیسے خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ دروازے بند ہو جاتے ہیں؟ یعنی اب وہ جو بھی عمل انجام دیں گے وہ عمل بارگاہ عزتی میں قابل قبول نہیں ہوگا. دروازے بند ہو گئے, وہ دروازے نہیں کھلے ہوئے. اور یہ میں شاید عرض کر چکا, اصول کافی کے اندر چھٹے امام کی خدمت میں مولا حج کے زمانے میں تشریف رکھتے تھے مکہ کے اندر, اور وہاں پر ایک کوئی آیا مناظرہ کرنے کے لیے کہ مولا سے بات کرے. تو مولا نے فرمایا یہ میرے شاگرد بیٹھے ہیں, پہلے ان کو زیر کر لو پھر آ جانا. اور وہ گفتگو ہوئی طویل, اور سارا ہر ایک سے شکست کھاتا چلا گیا. کوئی کسی میں ماہر تھا, کوئی کسی چیز میں ماہر تھا, اور آخر میں جناب ہشام تھے, نوجوان تھے, ان سے بھی اس نے مناظرہ کیا, ان سے بھی ہار گیا. پھر امام کی خدمت میں آیا اور کہنا ہے کہ میں آج اسلام لے کر آ گیا. تو مولا نے فرمایا نہیں, اسلام نہیں, اسلام تو تم لے آئے تھے. آج سے کیا ہوا؟ آج سے اب تمہارے کاموں پر تمہیں ثواب ملے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, کشنودی امیر المومنین علیہ السلام, صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی اب ثواب ملے گا تمہیں. تو خداوند متعال یہ کرے اگر میری آیات کو جھٹلا دیا اور تکبر کیا تو پھر تمہارے لیے آسمانوں کے دروازے بند کر دوں گا. جب تک تم آیت کے سامنے سر نہیں جھکاؤ, جب تک اطاعت نہ کرو, جب تک مانو نہ کہ وہ آیت الہی ہے. اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر ہم اپنے آپس میں بہت سے ایسے کلپ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بھیج رہے ہوتے ہیں جو وہ کہتا تو ہے علی کی بات کو, لیکن آخر میں آ کے منحرف ہو جاتا ہے. تو اب اگر اس نے علی کی تعریف بھی کر دی لیکن آیت کو نہیں مانا تو اس کی تعریف اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے. آیت کو ماننا ہے, علی کو آیت کے طور پر ماننا ہے, علی کو پرسنالٹی کے طور پر نہیں ماننا. آپ کہہ رہے ہیں ایک پرسنالٹی تھی, وہ پرسنالٹی ہو گئی تو ہاں علی بھی ایک زمانے میں ایگزسٹ کرتے تھے, ہاں بڑا علم تھا, ایسے بھی کہتے تھے ویسے نہیں. نہیں سرکار, یہ نہیں, ایسے نہیں ماننا, بلکہ ماننا ایسے ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور اس سے بڑی کوئی نشانی نہیں ہے. تب انسان علی کو پہچان سکتا ہے. البتہ یہ پہچان سکنے کا میں نے اس دن عرض کیا تھا جب ہم کہتے ہیں نا کہ حق کا معرفت, یہی کہا جاتا ہے, معصوم کی حدیث ہے, اس کو جھٹلایا تو نہیں جا سکتا. مولا نے فرمایا کہ جاؤ جا کر زیارت کرو اور ایسے کرو جیسے زیارت کا حق ہے. ان کی معرفت کے ساتھ جاؤ جیسے معرفت کا حق ہے, حق کا معرفت ہے. تو اب یہ سوال آ جاتا ہے کہ معرفت کیسے حاصل کریں, کیا ہو معرفت؟ تو ان کا حق کے معرفت یہ ہے کہ ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے, یہ ان کا حق کے معرفت ہے. کوئی یہ کہے جناب میں حسین کو سمجھ کر کربلا جا رہا ہوں کہ وہاں زیارت کر لوں گا, تو اس کا مطلب ہے اس نے حق کے معرفت ادا نہیں کیا. اگر کوئی یہ کہے کہ میں نجف جا رہا ہوں مولا کو معرفت کو سمجھ کر جا رہا ہوں, نہیں, مولا سمجھ میں نہیں آیا جبھی تو آپ کے پاس آ رہا ہوں, سمجھ ہی نہیں سکتے. محمد اہل بیت محمد بلند تر صلوات. سمجھ ہی نہیں سکتے, یہ ان کا حق معرفت ہے. کوئی کہے اللہ کا حق معرفت کیا ہے, اس کو سمجھ لو اچھی طرح سے, اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. ایسے ہی ان کا ہے کہ جن کو خدا نے منتخب کر کے بھیجا کہ اگر تم سمجھنا چاہو تو سمجھ نہیں سکتے. یہی حق ہے, اسی حق کو پہچاننے پر جزا دی جائے گی. اگر کوئی یہ کہے میں نے علی کو پہچان لیا, اس کا مطلب ہے کفر کر دیا, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ما عرفک الا اللہ وانا, تمہیں کوئی نہیں سمجھا, یا میں سمجھاؤں یا اللہ سمجھائے. حدیث ہے, یہ حدیث کے خلاف چلا جائے گا. کوئی یہ کہ ہم نے سمجھ لیا, نہیں, ہم نہیں سمجھ سکتے, ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. ان کی معرفت کا حق یہی ہے کہ خدایا ہم نہیں سمجھ سکتے. جتنا ہم نے اپنے دل کو پاک اور صاف کیا ہے اتنا ان کی معرفت عطا کر دے. باقی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس دنیا کے اندر, اس سے زیادہ تو ہے ہی نہیں. اس لیے خداوند متعال فرما رہا ہے کہ اگر تم نے میری آیات کو نہیں سمجھا تو میں آسمان کے دروازے بند کر دوں گا. دیکھیے اب ایک عام سی بات کہ زمین ہماری جو ہے وہ گول ہے اور اس کے بعد اوپر جانا ہے, اور اوپر جانے کے بعد کیا ہے, سارا کچھ ہے, لیکن وہاں پر پہنچنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ جو فضا ہماری بنی ہوئی ہے, جو ایٹماسفیئر بنا ہوا ہے, اس ایٹماسفیئر سے نکلنے کے لیے وہ جو
ہمارے پاس ہے نا گریوٹی کی فورس، اس سے نکلنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، پتہ نہیں 3.2 یا پتہ نہیں مجھے یاد نہیں کہ گریوٹی کا کیا ریشو ہے فزکس کے اندر کیا دیا ہوا ہے، بھول گئے، لیکن اس تھوڑا سا میرے خیال سے ڈبل فگر میں ہی ہے 10 نا 9 پوائنٹ سم تھنگ کچھ کر کے، تو 9.8، تو اب اس 9.8 جو ڈبل فگر میں بھی نہیں ہے، اس سے نکلنے کے لیے نوع انسانی نے اتنی محنت کی کہ ایک ایسا سفینہ بنایا جس کی رفتار 40,000 کلومیٹر کی ہو اور وہ فضا کو چیرتا ہوا جائے، تب وہ اس گریوٹی کی فورس سے نکل سکتا ہے، اور وہ کہیں آسمان پہ فضا میں چلا جائے گا، تو وہ تو ابھی آسمان پہ پہنچا ہی نہیں۔ تو انسان کی 21 سینچری کی تمام ایفرٹس ایک راکٹ ہیں، وہ چاہے مسک صاحب بنا لیں یا مشک صاحب بنا لیں، کوئی بنا لیں، ویسے جو بھی ان کے وہ وہاں تک پہنچیں گے، اس سے آگے نہیں پہنچیں گے۔ اور جب خداوند متعال مثال دیتا ہے، جو آج ہمارے نوجوان کہتے ہیں جناب کہاں ہے ڈیولپمنٹ اسلام کے اندر، وہ کون سے سٹینڈرڈز ہیں جن کے اوپر دیکھ کے ہم کہیں اسلام آگے اور باقی سارے پیچھے، اور آج ہمارے بچوں کو اس دوڑ میں لگا دیا گیا، آپ بھی جائیے کریں، اپنے پڑھیں، پڑھائی کریں۔ اس کے لیے میں بھی عرض کر رہا تھا وہاں پر بھی، میں نے کہا جاب کرنی ہے، پڑھائی کریں، بس اس کو اتنا ہی سمجھیں کہ یہ چند ٹکوں کی ہے، اس سے زیادہ کی اوقات نہیں ہے، اس سے زیادہ کی اوقات نہیں ہے، چند ٹکوں کی ہے۔ تو اب وہاں پر جب ہم آتے ہیں اور ہم کہیں گے جناب کیسے مقابلہ کریں، کیسے مقایسہ کریں، ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ جناب یہ تو نہیں ہے، اسلام تو بہت پیچھے 1400 سال پہلے کا ہے۔ تو اب ہماری 21 سینچری کے انسان کی تمام ایفرٹس، اور ان ایفرٹس کے بعد ہم نے ایک راکٹ بنا لیا، وہ راکٹ جو ہے وہ ہمیں لے جاتا ہے اسپیس کے اندر، کچھ دن ہمیں رکھ لیتا ہے، اور خداوند متعال جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے، جب جناب سلیمان کو اپنے وسیع کو انٹروڈیوس کرنا تھا، جانتے تو تھے کہ علم کس کو دیا ہے، لیکن لوگ نہیں پہچانتے تھے، تو ایک مرتبہ کہا کہ کون ہے جو تخت بلقیس لے کر آئے گا، کون ہے جو تخت بلقیس لے کر، جانتے تھے سب، جناب سلیمان بھی جانتے تھے، لیکن انٹروڈیوس کرنا تھا، اس لیے کہا کون ہے، تو جن کھڑا ہوا کہ میں آ جاؤں، لیکن وہ ذرا جس کو کہنا تربیت یافتہ جن تھا، اس لیے وہ شیطان کی طرح آگے نہ بڑھا، اور یہاں پہ جب اس نے دیکھا کہ اچھا مجھ سے بھی پہلے کوئی لے کر آ رہا ہے، تو خداوند متعال نے ارشاد فرمایا دیکھو نہ اس کو فزکس کی ضرورت ہے، نہ کیمسٹری کی ضرورت ہے، نہ کوانٹم تھیوری چاہیے، نہ E=mc² چاہیے، تم کرتے رہنا، ہم نے تو اس کو دیا علم من الکتاب۔ اس علم من الکتاب میں اس نے تہو بالا کر دیا زمین و آسمان کو، مکان اور مکین کو، اور نہ صرف یہ کیا کہ گئے جا کر چیزیں لے کر آئے، خود بھی تبدیل ہوئے، چیزوں کو بھی تبدیل کیا، یہاں پر آئے تو اوریجنل فارم میں واپس بھی آیا، ویسے ہی رہا، نہ اس کے ایلیمنٹ جو ہیں وہ اسکیٹرڈ ہوئے اور لا کر رکھ دیا۔ تو خدا نے کہا ہماری فزکس، کیمسٹری، بایولوجی سب کچھ کتاب کے اندر ہے، جس کا کچھ علم آصف بن برقیہ کو دے دیا، اور جب اپنی آیت کے بارے میں کرتا ہے تو کہتا ہے کون ہے جس کے نزدیک کتاب کا علم ہے، جو رسالت پر گواہ بن جائے۔ جو رسالت پر گواہ بن جائے۔ مومنین علیہ السلام صلوات، جو رسالت پر گواہ بن جائے، کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے، جس کے پاس علم کتاب ہے۔ تو وہ علم کتاب اب ہمیں وہ کتابوں میں، یہ کتابوں میں نہیں ملے گا۔ کیا کہنے، یہ غلط ڈیفینیشن دیتے ہیں ہمیں بچوں کو، یہ علم ہے، یہ علم ہے، یہ علم ہے۔ اگر یہ علم ہے تو آسمان کے دروازے کھولو، یہ علم ہے تو آسمان کے دروازے کھولو، آسمان کے دروازے تو نہیں کھولے ابھی تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا ہم تو سمجھتے تھے یہ جو بلو اسکائی ہے یہ شاید آسمان ہے، جب وہاں گئے تو وہاں تو کوئی بلو ہے ہی نہیں، وہاں تو کوئی، یہ تو آسمان کچھ ہے ہی نہیں، تو فضا ہے، اس کے اندر جا کے سمجھتے ہیں، تو ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، تو ہم جائیں گے کہاں 7 آسمان۔ اور دیکھیے یہ مہینہ مولا کی ولادت کا ائمہ علیہ السلام کے متعلق اتنے سارے یہاں پر ہمارے پاس جو ہے مناسبتیں ہیں، کبھی ولادت ہے، کبھی شہادت ہے، اور اس کے بعد جو ہے معراج ہے اور سارا کچھ، اور شب مبعث ہے اور روانگی ہے مولا کی۔ تو یہ ساری چیزوں میں دیکھیں تو مولا کی وہ حدیث کے جملے سمجھ میں آتے ہیں کہ جب تم رجب کے اندر دعا کرتے ہو تو پھر تمہاری دعا 7ویں آسمان پر جاتی ہے۔ کیوں جاتی ہے؟ کیونکہ دروازے تو وہی کھولتے ہیں نا، جب ان کے وسیلے سے جاتے ہیں تو دروازے کھلتے ہیں،
اور کہاں تک دروازے کھلتے؟ 7ویں آسمان تک، کہ وہاں تمہاری دعا عرش بری پر 7ویں آسمان پر پہنچتی ہے۔ اس دن میں عرض کر رہا تھا تمام انبیاء کو ٹھہرایا ہوا ہے 4تھے آسمان پر، لیکن آپ جس وسیلے سے دعا کرتے ہیں وہ چلی جاتی ہے 7ویں آسمان پر۔ یہ خدا نے بنایا، یہ آیت ہے خدا کی۔ درخت دیکھیں گے، جانور دیکھیں گے، پانی دیکھیں گے، پہاڑ دیکھیں گے، جنگلات دیکھیں گے، سب کچھ دیکھیں گے، وہ آیتیں ہیں، لیکن وہ ساری آیات ملا کر آسمان کے دروازے نہیں کھول سکتی۔ اس لیے خداوند متعال اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ دیکھو آیتیں تو ساری ہیں، ہر آیت نظر آ جائے گی، لیکن جو آیت میں بتا رہا ہوں وہ آیت وہ ہے جو آسمانوں کے دروازے کھولتی ہے۔ اب تم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں، علی کے بارے میں کب بتایا؟ بتایا ہی نہیں۔ رسول کیا بتائیں جب خود خدا بتا رہا ہے؟ رسول خدا سے تو آگے نہیں بڑھ سکتے، تو جب خدا بتا رہا ہے کہ دیکھو ساری آیتیں نہیں، وہ آیت جو تمہارے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے گی، اگر تم اس کو مانو گے، تکبر نہیں کرو گے، تو پھر خداوند متعال اس کے ذریعے سے آسمانوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا۔ جب وہ آسمانوں کے دروازے کھولے تو کیا ہوگا؟ اب جناب زکریا کا وہ واقعہ ہے، کہتے تو یہی ہے کہ جناب مریم کو دیکھا، لیکن عجیب و غریب آیات ہے، اگر قرآن کو پڑھا جائے تو اس میں آتا ہے مریم سے پوچھ رہے ہیں کہ مریم یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آیا۔ تو اب جناب زکریا، اچھا میں دیکھوں میں کہیں آیا ہوں، کہیں پہنچوں یہاں کھانا رکھا ہوں، میں کہوں کھانا کہاں سے آیا؟ سہیل صاحب نے دیا، تو میں کہوں سہیل صاحب مجھے بھی کھانا دے دیں، یہی ہوگا نا۔ اب میں نے ایک عجیب کھانا دیکھا، میں کہا بڑا اچھا آپ نے منگوایا، کہاں سے؟ اچھا مجھے بھی دے دیں، میں نے بھی کھا لیا۔ اب انہوں نے یہ دعا نہیں کی کہ خدایا مجھے بھی کھانا دے دے، خدا سے کہا حب لی، مجھے بھی بیٹا دے دے، کیونکہ جب تو نے مریم کو کھانا دیا اس کا مطلب ہے اب بیٹا آئے گا۔ تو اب کھانے کی دعا نہیں کر رہے، اس کھانے کا جو نتیجہ ہے اس کی دعا کر رہے ہیں۔ اور اب خدا آیتیں بنا رہا ہے، وہ بھی آیتیں ہیں، اللہ کی آیتیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی آیتیں وہ ساری، لیکن خداوند متعال کہہ رہے ہیں دیکھو وہ سب بھی محتاج ہیں میری اس آیت کے۔ اس لیے خداوند متعال کہہ رہے ہیں بس ایک ہی آیت، کہتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کا انکار کرے، کذب کرے، جھٹلا دے ان کو، اور استکبروا، یعنی اب جھٹلایا بھی ایک مرتبہ ہے نا، یہ نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا۔ اب یہاں پہ بھی انٹلیکچوئلز کے پاس جائیں تو جنہوں نے ڈسٹورشن کیا ہے ریلیجن کے اندر، وہ آگے کیا کہتے ہیں، جناب ہم نے اسٹڈی کی، تاریخ کی، ہسٹری ہم نے پڑھی، we didn't find the trace of Jesus Christ, a personality like that۔ اب انہیں کتابوں میں پھنسایا پہلے، پھر پھنسانے کے بعد اب انہوں نے کہا کتابوں میں تو نہیں ہے، ہمارا تو فرسٹ ریفرنس ہی یہی ہے۔ انہوں نے دیکھا کتابوں کے اندر نہیں ملے، انہوں نے کہا نہیں ملے تو ہم ان کی ایگزسٹنس سے ہی انکار کر دیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انکار کیا۔ لیکن اگر انہیں یہ پتا چل جائے کہ عیسیٰ سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ تکبر نہیں کریں گے۔ یہ نجران سے ہمیں ملتا ہے کہ جب اللہ کی آیتیں دیکھی تو تکبر نہیں کیا۔ اس لیے خدا نے 2 شرطیں لگائیں کہ دیکھو جھٹلائیں گے اور تکبر کریں گے۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند متعال اگر فرما رہے کہ تکبر کر رہے ہو، you are showing your arrogant attitude، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم نے اپنے حق سے کراس کر دیا۔ تو کہا کذبوا، تم جھٹلاؤ گے اور پھر تکبر کرو گے، یعنی تم اس آیت کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جاؤ گے، اس آیت اور آیتوں کے مقابلے میں آگے کھڑے ہو جاؤ گے۔ اس لیے مولا متقیان سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک جتنی بھی آیتیں خدا نے بھیجی، بی بی کی ذات گرامی جہاں پر خدا نے آیت بنا کر بھیجا، ان سب کے مقابلے میں انکار کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر تم نے تکبر کیا اور جاننے کے بعد تم نے انکار کیا تو پھر یاد رکھو تمہارے لیے ہم آسمانوں کے دروازے بند کر دیں گے۔ اب کوئی رحمت کی امید نہیں ہے، کس سے؟ خدا تو رحمت للعالمین ہے، اس رحمان سے جو ہے وہ کوئی امید نہیں ہے کہ نہیں بند کر دیے، جب تک ہماری آیت کو قبول نہیں کرو گے۔ درود پڑھیے گا محمد والے امیر المومنین علیہ السلام خداوند متعال ارشاد فرمائے واضح واضح۔ میں بھی حدیث پڑھ کر آیا کہ اگر کوئی قرآن سے ہماری
ولایت تک نہ پہنچے تو فتنوں سے نہیں بچ سکتا. تو دیکھیں کیسے خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. ہم نے اس نجعلها دار الآخرہ آخرت کے دار کو کیا کیا؟ للذین ان کے لیے قرار دیا ہے جو زمین کے اندر اکڑ کر نہیں چل رہے. علوا انہیں کچھ چاہیے نہیں زمین سے, اپنے آپ کو ظاہر کہا تھا میں بڑا ہوں کچھ. جس نے کہا کہ میں بڑا ہوں اس کو وہاں سے نکال دیا جہاں سے کوئی نکلتا نہیں ہے. اس نے کہا میں بڑا ہوں, تو جب میں بڑا ہوں تو خدا نے وہاں سے نکال دیا. انہوں نے کہا نہیں, یہ آخرت کا دروازہ تو صرف اس کے لیے کھلے گا جو کہے گا کہ نہیں میں بڑا نہیں ہوں, میں تیری بارگاہ میں چھوٹا ہوں, تو دے دے, تو عنایت کر دے جو تجھے دینا ہے, اس کے علاوہ نہیں مل سکتا مجھے. اس لیے دار آخرت جس کو خداوند متعال نے رکھا وہ دار ولایت ہے, جہاں پر امام کے زیر سایہ رہ کر ہم اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کریں گے. یہ نعمتیں نہیں ہیں جو خدا نے ایسے دے دی, یہ تو ایسی بات نہیں مل گئی. میں عرض کر چکا, بڑا مشہور علماء نے بھی اس کو فرمایا کہ جب ہم بات کرتے ہیں جناب نعمتوں کی, تو نعمتیں کیا ہیں؟ کیا کہنے, کھانا پینا. کیا نعمتیں مل گئی, کینیڈا آ کے ویزا مل گیا, نعمتیں مل گئی. نعمتیں پاکستان میں بھی تھیں ہمارے پاس الحمدللہ, لیکن آپ کہیں یہ نعمتیں مل گئی, یہاں پہ سکون ہو گیا فلاں. یہ نعمت جھوٹی ہیں, جھوٹی نعمتیں. اس نعمت کے اوپر تھوڑی ہے, اور اگر ہے بھی تو کس کی ہے؟ خدا کی. تو اگر مثلا میں زاہد صاحب کے گھر چلا جاؤں اور مجھے نعمتیں دے دیں اور کھلا دیں, اور اس کے بعد اگلی دفعہ گیا جی افتخار صاحب حساب دیجئے, نعمت دی ہے بھائی آپ نے دی, آپ کی مرضی تھی, آپ حساب کیا دیں؟ حساب کیسا دیں گے؟ تو وہ خدا نعمتیں دے رہا ہے, اس کے بعد کہے گا اچھا بتاؤ افتخار کتنی روٹیاں کھائیں؟ خدا ہے تو نہیں تو دی تھی, کون سی میری تھی؟ ساری نعمتیں تیری تھی, تو میری تو نعمت ہی نہیں تھی. تو ان نعمتوں کا حساب ایک عام آدمی نہیں لیتا تو خدا کیا لے گا؟ ایک عام آدمی نہیں لیتا تو خدا کیا لے گا؟ تو خدا نے جو دار آخرت بنایا اسی کی نعمت کا ذکر یہاں پر کر رہا ہے کہ وہ نعمت جو ہم نے تمہیں دی وہ ولایت کی نعمت ہے. چھٹے امام کی خدمت میں آیا, واقعہ عرض کر چکا ہوں صرف آپ کی سماعتوں کی نظر, کہ مولا کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا اچھی کھجوریں رکھی ہوئی تھی, کھانے کے بعد کہا کیا خدا کی نعمتیں اور اس کا شکر ادا کریں. تو مولا نے فرمایا یہ نعمتیں خدا پوچھے گا؟ کہا یا ابن رسول اللہ, پھر کون سی نعمت؟ کہا ہماری ولایت کی نعمت ہے. محمد بلند تر صلوات. وہ نعمتیں پوچھیں گے, عبادت, نعمتیں, ولایت. جب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم آیت کے بغیر کچھ بھی قبول نہیں کریں گے, کچھ بھی قبول نہیں کریں گے, کچھ بھی نہیں آئے گا. اس لیے امام کا وجود ہمارے اور خدا کے درمیان میں, ہمارے استاد فرماتے ہیں دو ہاتھ ہیں اللہ کے. اب یہ کہیں سے بھی لے لیں, کبھی سے بھی, جب سے بھی ہاتھ تھے وہ جب سے وہی ہاتھ ہیں, کیونکہ اس مادی دنیا چاہے وہ ہمارے ماس اور ہم سے ریلیٹڈ ہو, یعنی آپ اس کو فیل کر سکیں کہ جناب یہ جگہ لے رہا ہے, پلیس ہے, اسپیس ہے, ٹائم ہے, یا پھر تجرد کا ہو عالم جہاں پہ ملائکہ ہیں لیکن ان کا بھی جسم ہوتا ہے. تو جو کچھ خدا نے بنایا, جب بھی بنایا, جب سے بنایا, وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا تھا جب تک یہ ہاتھ نہ ہو. کون؟ وہ مادہ. خدا نہیں, مادے میں یہ صلاحیت نہیں تھی. وہ میٹر یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ خدا سے تمسک کر سکے, اس میں کیپیبلٹی نہیں ہے. آپ یہ کہیں جناب یہ زیرو پاور کا بلب ہے, یہ ریفریجریٹر میں لگاتے ہیں, اچھا جی اس کو جو ہے وہ آپ لگا دیجئے اسٹریٹ لیمپ کے اندر, سرکار یہ چلے گا ہی نہیں, ختم ہو جائے گا. اس میں وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ اس سے کنیکٹ ہو سکے. تو آپ خداوند متعال کی ذات سے کنیکٹ ہی نہیں ہو سکتے. تو استاد فرماتے ہیں وہ دو ہاتھ ہیں جو ہمارے اعمال کو لیتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں. اور کوئی یہ سمجھے, عرض کر چکا, کوئی یہ سمجھے کہ شفاعت صرف گناہگاروں کی ہوگی تو غلطی کا شکار ہے.
یعنی جس کے اکاؤنٹ آف ڈیڈز میں کوئی بھی بری چیز نہیں ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں خود سے چلا جاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں، نہ میں نے جھوٹ بولا، نہ میں نے غیبت کی، نہ میں نے دھوکہ دیا، نہ میں نے کسی کا مال کھایا، نہ کچھ کیا، کچھ بھی نہیں کیا، تو اب جتنے اعمال اچھے کیے میں خدا کی بارگاہ میں خود سے لے جاؤں گا۔ نہیں سرکار، وہاں بھی شفاعت کی ضرورت ہے، کچھ پہنچ ہی نہیں سکتا اس کی بارگاہ میں جب تک یہ وجود موجود نہ ہو۔ اس لیے جب سے خدا سے متصل ہونا شروع کیا تب سے یہ وجود وہاں پر ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں پر رابطہ برقرار ہو سکے کہ ہم کسی طرح وہاں تک پہنچ جائیں، امکان پذیر نہیں ہے۔ اس لیے حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں ہم الگ ہو جائیں یا ہمارے دل اس دنیا میں رہ جائیں، حرام علی قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان، حرام ہے تمہارے دلوں پر کہ تم ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر سکو، ایمان کی مٹھاس کو۔ کیسے؟ حتی تزہد الدنیا، جب تک تم دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ نہیں لیتے۔ کیوں دنیا سے کاٹ لیں؟ کیونکہ دنیا انسٹرومنٹ ہے شیطان کا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ کہا خدایا میں ان کے سامنے ان کی دنیا کو خوبصورت بنا کر پیش کر دوں گا۔ تو وہاں پہ معصوم فرماتے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، ہدایت فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم ایمان کی مٹھاس اس وقت تک نہیں لے سکتے جب تک تم اپنے آپ کو دنیا سے نہ کاٹ دو۔ اچھا آدمی کہے کہ مولانا گاڑی بیچ دوں کل، موبائل چھوڑ دوں، انٹرنیٹ بند کر دوں، گھر چھوڑ کے ٹینٹ میں بیٹھ جاؤں، نہیں، یہ مراد نہیں ہوتی، یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مطلب نہیں ہے کہ مولا فرمایا ہے تزہد الدنیا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم رہو لیکن دل تمہارا ہمارے ساتھ رہے، تمہارا دل ہمارے ساتھ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ سہیل صاحب کو یہ دیکھنا پڑے کہ ویک ڈیز میں آ رہا ہے یا ویکینڈ پہ پروگرام آ رہا ہے۔ کیا کہنے، بہت خوب، بہت خوب۔ صلوات علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اور اگر کبھی رکھ لیں سہیل صاحب تو وہاں میسج آئیں گے، یار سہیل صاحب آپ نے کہاں رکھ لیا، تو کہا وقت ہی نہیں ہمارے پاس آنے کا۔ اس کا مطلب ہے کہ تزہد الدنیا نہیں ہوا، اس لیے ایمان کی مٹھاس نہیں چکھی۔ اگر شہزادہ قاسم یہ فرما رہے ہیں کہ احلی من العسل، وہ مٹھاس کون سی ہے کہ جب امام کے ساتھ ہے تو وہ تو شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اور شہد کیا ہے؟ فیہ شفاء للناس، لفظ شہد استعمال کیا، کچھ اور استعمال کر لیتے، کہا اسی اصل میں تو شفا ہے انسانوں کے لیے، اسی شہد میں شفا ہے۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ دیکھو حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس نہیں پہنچے گی اگر تم اپنے آپ کو کنیکٹ رکھو گے دنیا سے۔ اس لیے جیسے ہی نام آیا، میں مثال دے چکا، ہمارے وہ شیشی مامیاں بوری ہوتے ہیں، ان کے جو بھی لیڈر تھے، رہبر تھے، وہ پہلی دفعہ امریکہ میں، کتنے سال پہلے؟ میرے خیال 7 سال ہو گئے، 5-6 سال تو مجھے ہو گئے، اس سے پہلے وہ آئے۔ اچھا ان کا یہ ٹریڈیشن ہے کہ وہ سب کہتے ہیں اچھا جہاں پر بھی پڑھنے آ رہے ہیں اب مجلس میں جائیں گے۔ امریکہ میں آ گئے، پہلی مجلس ہو گئی صبح 10 بجے، ان کے ہر جگہ جہاں پر بھی ہوتے صبح 10 بجے مجلس ہوتی ہے۔ عشرے میں پہلی مجلس، ساری 10 مجلسیں صبح 10 بجے، دوسری مجلس ہو گئی، تیسری مجلس ہو گئی۔ اب جتنے دکاندار تھے، سب کے بزنسز تھے، آفس تھے، وہ آگے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے سرکار یہ امریکہ ہے، یہاں پہ صبح 10 بجے آفیسز کھل جاتے ہیں، جانا پڑتا ہے، تو آپ جو ہے برائے کرم رات کو 10 بجے رکھ لیجئے، جب ہم اپنی ٹیکسی بند کر دیں، جب ہم اپنی دکان بند کر دیں، جب ہم اپنا سارا کاروبار بند کر دیں تو اس وقت رکھ دیں۔ انہوں نے کہا اگر حسین کے پاس آنا ہے تو دکانیں بند کر کر آؤ۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کے پاس کامل ہدایت نہیں ہے ابھی، یہ وہ کہہ رہے ہیں اگر ہمیں ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو کاٹنا پڑے گا دنیا سے، یعنی رہتے ہوئے کاٹنا۔ یہی تو ائمہ کے اصحاب کی صفات ہیں کہ ہے دربار میں، کام وہاں پر کر رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ اگر امام کا ایک آرڈر آ جائے، ساتھ میں امام کہیے نا، ایک آرڈر آ جائے اور وہ امام کی اطاعت نہ کریں، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ امام نے ایسے آدمی کو اپوائنٹ کیا کہ یہ دنیا میں تو ہے لیکن اس کا دل میرے ساتھ ہے،
اس لیے یہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے. اور وہ واقعہ میں پہلے بھی سنا چکا, بس صرف اشارہ دوں گا کہ جب وہ امام کی آنکھوں کو بھی دیکھتے ہیں نا اور امام کے چہرے کو دیکھتے ہیں کہ آج ویسے سلام کا جواب نہیں عنایت فرمایا جیسے روزانہ دیتے تھے, تو سمجھ جاتے ہیں کہ میرے سے کوئی خطا ہے. یہ مٹھاس ہے, یہ ایمان کی مٹھاس ہے کہ مولا آج نماز مس ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس میں آپ کا یہ لطف شامل حال نہیں رہا. جہاں پہ بھی جائے گا ممکن ہی نہیں ہے, ولایت سے نکلے گا تو گناہ کرے گا. جب ولایت سے نکلے گا تو گناہ کرے گا. زاہد صاحب آپ نے پوچھا تھا اس لیے پھر ذہن میں آ گئی بات. ولایت سے نکلے گا تو گناہ کرے گا. ولایت معصومین میں گناہ کر ہی نہیں سکتا, امکان پذیر نہیں ہے. اس لیے اگر میں گناہ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں ولایت کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں. اس لیے میں اس دن عرض کر چکا, پھر درود پڑھتا ہوں, پھر میرا نفس طاہر اور پاک ہوتا ہے, تب دوبارہ ان کی بارگاہ میں پہنچتا ہوں. صلوات علی محمد وعلی محمد. نعرہ حیدری. اس لیے سب کچھ پہنچ جائے گا, سب ہو جائے گا. خداوند متعال قرآن کے اندر پورا ایک چیپٹر ہے, ہمارے وہ معظم صاحب نہیں ہے یا ضمیر صاحب, تو وہ ضرور اس کو وہ کرتے کہ جہاں پر آپ یعنی خود آپ قرآن پڑھیں. آ گیا تشریف لائے, بہت بڑی عمر ہے آپ کی, بہت بڑی عمر ہے. درود پڑھیے گا محمد آل محمد. یہ لوگ جو ہیں وہ جنت میں جا نہیں سکتے. اب مثال دے رہا خدا, تو وہ جو میں کہہ رہا ہوں چیپٹر 1 ہے, جب آپ پڑھیں تو آپ دیکھیے گا, یہ سرچ کریں گے تو you will be able to find out idioms in قرآن. خدا نے بڑے عجیب و غریب ایڈیمز استعمال کیے قرآن میں جو کہ عرب لینگویج کے تھے, وہاں پہ استعمال کر رہے ہیں. اب یہاں پہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو چھوڑ دیں گے نا آیت کو, لا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, اگر یہ داخل ہو گئے تو ایسا ہی ہے جیسے سوئی میں سے ناکا نکل جائے, جو کہ ناممکن ہے. اس لیے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ جنت میں چلے جائیں, کیونکہ وہ ہے ہی دار ولایت, وہ ہے ہی امامت کا دروازہ. اس لیے یہاں جھٹلانے کے بعد وہاں کوئی امید نہ رکھنا ہم سے کہ تمہیں جنت میں داخل کروا دیں گے. درود پڑھیے گا محمد آل محمد. خداوند متعال سب چیزیں واضح کری. کوئی کہ ظالم ہے, نعوذ باللہ من ظالم. خدا کہتا ہے ہم تو گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے نا اس کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے. اچھا اب یہ بھی ہمارے لیے چھوٹی سے چھوٹی مثال ہے نا. خدا کہہ کہ تم کھا گئے اور گٹھلی کا چھلکا, اس گٹھلی کے اوپر جو اس کا چھلکا ہوتا ہے اتنا بھی ظلم نہیں کرتے. تو ہم تو ظلم نہیں کرتے, ہم تو جو تم کرو گے تمہیں جزا دے دیں گے, جیسا تم کرو گے ویسا دیں گے. اب یہ اس کا لطف ہے کہ وہ گناہگاروں کو اتنا نہیں دیتا جتنا انہوں نے کیا. یہ اس کا لطف ہے. جتنی جیسے مثلا میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی, اس کی جزا خدا دے گا, کیا دے گا پتہ نہیں, وہ اس سے زیادہ دے دے گا. اس لیے عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک, خدایا اپنے فضل سے نوازنا, اپنے عدل پہ نہ لے کے جانا, نہ تو نکل جائیں گے. تو ہم فضل مانگ رہے ہیں, اگر خدا یہی الٹا وہاں پر کر دے جن کو عذاب دے رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں کہا نہیں, عذاب برابر کا دیں گے, جو تم نے کیا اتنا ہی عذاب دیں گے, لیکن جو تم نے اچھا کیا ہے اس کا عذاب گناہوں بڑھا دیں گے, 10 گنا کر دیں گے, 100 گنا کر دیں گے. یہ ہمارا لطف ہے, یہ ہمارا فضل ہے. اللہ کے فضل کو کون لمیٹڈ کر سکتا ہے؟ اس لیے اندازہ نہیں ہے کہ جب اس کا فضل آئے گا تو کہاں جائے گا اور کہاں تک پہنچے گا. اس لیے خداوند متعال فرما رہا ہے کہ ہم کیوں نہیں لے کر جائیں گے ان کو بہشت میں, جنت میں کیوں نہیں لے کر جائیں گے؟ سأصرف عن آیاتی, کیونکہ انہوں نے میری آیتوں سے منہ موڑ لیا. یہ دیکھیں ایک جملہ ذہن میں آ گیا. جب بی بی فضہ نے آ کر بتایا سیدہ کو کہ بی بی لوگ سلام نہیں کرتے ابو الحسن, سلام نہیں کرتے ابو الحسن. اور جب ابو الحسن آئے اور بی بی نے پوچھا تو عجیب و غریب جملہ ہے مظلومیت کا. مولانا نے فرمایا سلام تو نہیں, لیکن جب علی سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب نہیں دیتے.
سأصرف عن آیاتی، میری آیتوں سے منہ موڑ لیا، میری آیتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، ان کو جنت میں لے کر جاؤں گا، ان کو بہشت میں دوں گا. بس ایک آیت آپ لوگوں کے دل منقلب ہو گئے، وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَاتَّخِذُهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا. جب وہ رشد کی راستے کو دیکھتے ہیں تو لا یتخذہ سبیلا، وہ اس طرف جاتے نہیں ہیں. رشد کا راستہ کیا ہے، سبیل کیا ہے، صراط کیا ہے، ہم نے دکھا دیا، دیکھتے ہیں لیکن اس کی طرف جاتے نہیں. لیکن جب طغیان، بغاوت، خدا سے انحراف کا راستہ نظر آتا ہے، یعنی شیطان ان کو یہ راستے دکھاتا ہے تو وہ جاتے ہیں اور اس راستے کے اوپر چلنے لگتے ہیں. تو پھر ہم سے کیا مانگتے ہیں، پھر ہم سے کس چیز کی جزا مانگ رہے ہیں. میں اصل میں پہنچنا چاہ رہا تھا امام کے ان 2 جملوں تک جو امام نے اس ملعون کو کہا، درود پڑھ دیا محمد والے. اور بس آیتیں پڑھ کے میں آگے بڑھا ہوں. اس کی جو ہے وہ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ حبطت اعمالہم. اللہ اکبر. والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہمارے آیاتوں کی تکذیب کر دی اور آخرت کے اندر الگ ہو گئے، حبطت اعمالہم، ہم ان کے اعمال کو تہس نہس کر دیں گے، ختم کر دیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کے حبط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور کیسے ہوں گے یہ، یعنی کتنا کم پر ہوگا اور کتنا کس طرح سے جھٹلائیں گے کہ جہاں پر وہ آیا اور جب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں لکھ کر دے دوں جو تم گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے. خدا نے کہا دیکھو جب ہم انہیں سبیل رشد کی طرف لے کر جاتے ہیں، لا یتخذہ سبیلا، وہ اس رشد کے راستے کو نہیں اپناتے. اور جب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں کچھ لکھ کر دے دوں تو وہ کہتا ہے کہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں رسول اللہ سے. تو جب بہتر جانتا ہوں تو اب یہاں پر سوال آتا ہے، لوگ کہتے ہیں، نوجوانوں نے پوچھا مولانا اتنا انہوں نے جہاد کیا، کہاں کیا، ایک تو یہی سمجھ میں نہیں آیا، ذرا کسی جو ان کی تلوار سے مرا اس کا نام تو دکھا دیجئے تاریخ ان کی کتابوں میں، کوئی ان کی تلوار سے مرا ہو. ایک اپنے بھائی کو ہی زخمی کیا تھا، کہیں اپنا ہی کانفلکٹ ہو گیا تھا، باقی تو کچھ نہیں کیا. تو چلے مان لیتے ہیں کہ جہاد میں شریک ہو رہے تھے کسی طرح سے بھاگنے کے لیے، لوٹنے کے لیے، وہی عادت تھی صدیوں سے، وہی کام کر رہے تھے ان کے خاندان والے، تو وہاں تک آ گئے. اور پھر اس کے بعد عبادت ہے کہ یہ کیا، فلاں کر لیا، فلاں سب کچھ کر لیا، سب کچھ مان لیتے ہیں، جتنے صفحے تم نے لکھے مان لیتے ہیں. لیکن صرف ایک جملہ ان تمام اعمال کو تہس نہس کر دے گا جب کہا کہ رسول اللہ نعوذ باللہ، یعنی ممبر سے وہ جملہ ہی ادا کرنا اہانت ہو جاتی ہے. آپ دشمنان اہل بیت لانا، اہانت ہو جاتی ہے کہ وہ بات کہیں کہ کس طرح سے حبطت اعمالہم، ختم ہو جائے، انہیں پتہ ہی نہیں چاہیے، جانیں گے ہی نہیں. جب اپنی آوازوں کو بلند کریں گے رسول اللہ سے تو جتنے کھڑے تھے، خود روایت یہ کہتی ہے 2 گروہوں میں بٹ گئے اور آواز اتنی بلند ہو گئی. خود لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا جاؤ نکل جاؤ، جو رسول اپنی بارگاہ سے اس دنیا میں نکال دے وہ امید رکھیں گے اس دنیا میں اس کی بارگاہ میں چلے جائیں گے. ان پذیر نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. اعمال ختم ہو گئے. رسول اللہ کا نکالنا، یہ میرے استاد نے جملہ کا میں نے دیکھا نہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ جب تک عوام کے ساتھ تھے اور درمیان میں تھے اور ایسے افراد جو نہیں جانتے تھے، عمدن یہ کام انجام نہیں دیتے تھے، تو اگر کبھی ان کی آواز بلند ہوتی تھی تو رسول اللہ اس سے زیادہ بلند آواز میں جواب دیتے تھے تاکہ ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. یعنی رسول سے یہ صفات میں نہیں ہے رسول کی کہ وہ بلند آواز سے گفتگو کریں گے، لیکن جب نظر آتی ہیں بعض حدیثیں کہ رسول نے اس سے زیادہ آواز میں جواب دیا، تو کیوں دیا؟ کیونکہ جانتے تھے کہ وہ ان انٹینشنلی کر رہا ہے، وہ جان بوجھ کے نہیں آواز بلند کر رہا، اس لیے اپنی آواز کو بلند کر دیتے تھے. یہی وہ قصہ تھا نا رسول اللہ کے صحابی کا کہ جب آئے اور وہ جنگ خیبر کے بعد اور وہ کھانا لے کر آئی عورت، وہ کہتے ہیں یہودی تھی، اس کے اوپر ساری نسل ہی خراب کر دی، کھاؤ حرام کھاؤ، کیونکہ وہ یہودن لے کر آئی تھی، اس لیے تم بھی جاؤ اور بسم اللہ کہہ کے کھا لو تو حلال ہو جائے گا، کسی بھی ریسٹورنٹ میں چلے جاؤ. فتویٰ دیا ہوا ہے ان کے مولویوں نے اسی کے اوپر، کیونکہ جھوٹی تاریخ لکھی. اصل تاریخ یہ کہ وہ ظاہری مسلمان ہو گئی تھی، اس لیے رسول کی خدمت میں گوشت لے کر آئی اور رسول نے کہا اچھا روٹی لے کر آؤ. جب تک روٹی لے کر آتے برہ رسول اللہ کے صحابی، انہوں نے ایک نوالا کھا لیا برہ نے،
تو وہاں پر مولا کائنات نے فرمایا برا تم رسول سے آگے چلے گا. دیکھیے آگے بڑھنا آواز ہی نہیں ہے، خالی آواز نہیں ہے، آگے بڑھ گئے. تو کہنے نہیں رسول اللہ اتنے کنجوس نہیں ہے، میں نے ایک نوالا کھا لیا تو کیا ہوا؟ کہا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور ہوا یہ کہ وہ زہر ملا کے لائی تھی، اور رسول اللہ نے جو ہے وہ فرمایا کہ دعا کی اور اس کے بعد اس کے اوپر پڑھا اور سب نے کھایا. ایک دن کے بعد برہ مر گیا، برہ کا انتقال ہو گیا. اب نماز جنازہ کے لیے جسم رکھا ہوا ہے، حضور اکرم موجود ہیں، مولا متقیان ذرا شہر سے دور گئے. تو انہوں نے کہا رسول اللہ آئیے اور دعا کر دیجئے اور مغفرت. کہا کہ نہیں اس کی تو مغفرت نہیں ہوگی. کہا یا رسول اللہ صحابی آپ کا مذاق بہت کرتا تھا، مذاق میں کہہ دیا. کہا اگر اصل میں کہا ہوتا تو سب کچھ برباد ہو جاتا. اگر اصل میں علی کو کہا ہوتا تو سب کچھ برباد ہو جاتا. مزاح میں کہا تھا اس لیے منتظر ہوں. کیا کریں؟ کہا جب علی آئیں گے اور اس کو معاف کریں گے تب اس کی مغفرت اور نماز جنازہ ہوگی. علی تشریف لائے، برہ کا جنازہ تیار تھا. کہا برہ تم نماز پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والوں میں تھے. تو سارے اصحاب کہنے لگے رسول اللہ دیکھا ہم تو جانتے تھے علی معاف کر دے گا، کہ علی نے اس طرح سے دعا کر دی. تو کہا اب نماز پڑھا دیجئے. کہا اب نماز کی ضرورت نہیں ہے، علی نے دعا کر دی برہ کے حق میں. اب دعا کی ضرورت نہیں ہے کہ برہ کے لیے میں نماز پڑھوں اور میں دعا کروں. میرے نفس نے اس کے لیے دعا کر دی، اس کی مغفرت ہو گئی، خدا قبول کر لے گا. لیکن اگر مذاق میں بھی علی کی بات کو نہ مانا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اعمال رک جائیں گے، خدا آسمانوں کے دروازوں کو بند کر دے گا، آیتوں کا انکار کر دو گے. اس لیے مذاق میں بھی امام کے کسی قول کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا میں نے منع کر دیا. اس کا امپلیمنٹیشن یہ ہوگا کہ ہم کھڑے رہ جائیں گے، جنازے رک جائیں گے، مغفرت کی دعائیں رک جائیں گی. یہ علی کا مقام ہے. یہ وہ آیت ہے خدا کی جو خدا نے رسول اللہ کے ساتھ ظاہر میں بھیجی. یہ وہ ہے کہ جس کو خدا بھیج رہا ہے. اب بس اپنی رائز کو ختم کروں، پہنچ نہیں سکا، کبھی دوبارہ ہوا تو مولا کے اقوال کو نقل کروں گا کہ جو مناظرہ تھا اس کا ایک قول وہاں عرض کیا. اس کے بعد آگے کا بڑا دلچسپ امام نے جو ہے اس کو جوابات دیے اور اس کو تہس نہس کیا اس کے دربار کے اندر، ملعون مامون ہارون رشید کو. لیکن اب یہاں پر آئے تو مجھے اور آپ کو بھی یہ دعا چاہیے نا، مجھے اور آپ کو چاہیے. محتاج ہے، نمازیں کیا ہے میری، میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ کی انشاءاللہ. میرے روزے کیا، میری نمازیں کیا، میرے اعمال کیا، کچھ بھی نہیں. تو مجھے یہی دعا چاہیے. تو پھر اگر پوچھا جائے کہ دعا ملے گی کیسے، اللہ کیسے دعا ملے گی، تو یہاں پر خود سید الشہداء فرماتے ہیں جو زائر میرا آئے گا، میری قبر کی زیارت کرے گا، اس کو 4 افراد کی دعائیں ملیں گی. میرے نانا اس کو دعا دیں گے، میری والدہ گرامی اس کو دعا دیں گی، میرے بابا اس کو دعا دیں گے، میرا بھائی حسن اس کے لیے دعا کرے گا. جب 4 ہستیوں کی دعائیں آئیں گی تو خداوند متعال آسمان کے دروازوں کو کھول دے گا، کہے گا یہ حسین کی قبر کا زائر ہے. یہ امام کاظم علیہ السلام کتنی گریہ وزاری کی ہے. اکیلے بغداد کے اس زندان میں، السلام علیکم یا قار السجود، میرا سلام اس ہستی پر جس کو کنویں کی گہرائیوں میں قید کیا. یہ اپنا رسول اللہ بہت مشکلیں اٹھائی، بہت زحمتیں اٹھائی. آپ کو آپ کے گھر والوں سے جدا کر دیا گیا، آپ کو آپ کے گھر والوں سے الگ کر دیا گیا. میں نے ابھی وہ حدیث پڑھی کہ کس طرح سے امام کو لے کر گئے، لیکن جب امام کو لے کر گئے نا، اللہ اکبر، اور اپنے جد بزرگوار
امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی محسوس کیا امام نے، اور وہاں پر بھی گریہ کیا اپنے والد بزرگوار کے لیے بھی، جد بزرگوار کے لیے بھی. لیکن دیکھیے دیکھا ہے نا کہ والد کو، میں کہوں گا مولا آپ کو پھر سواری دے دی، لیکن آپ کے والد بزرگوار جناب امام جعفر صادق کو جب وہ آتا ہے محمد بن ربی تو ایک مرتبہ مولا کے ہاتھ باندھ کر سواری کے پیچھے مولا کو بھگاتا ہوا لے کر جا رہا ہے. مولا آپ کو سواری دے دیا، بصرہ تک چلے گئے. ہاں یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ وہ خواتین جو آپ کی گھر والی ہیں. بس ایک واقعہ عرض کروں کہ حالت کیا تھی امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں. ایک مرتبہ ملعون نے یہ حکم دیا کہ مدینے کے گھروں سے سارے کپڑوں کو جمع کر لیا جائے جو خواتین نے پہنے ہوئے ہیں. ملعون شیعوں کے محلے میں بھیجتا ہے اور وہاں پر جب جاتے تو امام رضا علیہ السلام اس عامل سے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں واسطہ ہے رسول اللہ کا میرے گھر میں داخل نہ ہو، میں تمہیں کپڑے لا کر دے دوں گا. میں کہوں گا بیٹیوں کی یہ حالت تھی. امام کاظم علیہ السلام کی کون پال رہا ہے؟ امام رضا علیہ السلام پال رہے. کیا حالت ہے کہ خواتین کے پاس ایک سالم جوڑا نہ تھا کپڑوں کا جس میں نماز کے لیے بدن جھک جائے اور چھپ جائے. ایک بہن دوسری بہن کا انتظار کرتی تھی. بس عزادارو یہ بہنیں ہیں جو باپ کا انتظار کر رہی ہیں. روایتوں میں کہ ہر روز امام رضا گھر کے سامنے مسند بچھاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے. کسی نے پوچھا یا اپنا رسول اللہ یہ مسند کیوں بچھا رہے؟ کہا میں اپنے بابا کا انتظار کر رہا ہوں. اور اس بابا کے انتظار میں عزاداروں وہ بیٹیاں بھی تھی اپنے بھائی کو دیکھتی تھی. بس ایک مرتبہ جب زہر دیا تو روایت کے الفاظ ہیں امام رضا مدینے سے غائب ہو گئے. امام رضا پہنچے اپنے والد گرامی کے پاس. وہ حالت ہے مسموم ہو چکے ہیں امام. اب وصیتوں کو منتقل کرنا ہے. میں کہوں گا مولا ثابت الحجاج آپ بغداد کے قید خانے میں پہنچے. ہاں وہاں پر آپ کے بابا بھی تھے. ہاں کچھ حالت ایسی ضرور تھی لیکن آئیے میں کربلا لے چلوں. جب حسین کو امامت کے اسرار منتقل کرنے تھے، روایت کہتی ہے حسین آگے بیٹھ گئے سرہانے پہ. امام زین العابدین بے ہوش ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے کندھا ہلایا، بیٹا سجاد اٹھو دیکھو بابا آئے ہیں. ایک مرتبہ آنکھیں کھولی، بابا کے چہرے کو دیکھا، سر سے لے کر سارا سینہ خون سے بھرا ہوا. ایک مرتبہ سوال کیا یا بتا اینا اخی علی اکبر کا قد قتل. پھر پوچھا میرے چچا عباس، فرمایا قد قتل. اس سے پہلے کہ امام زین العابدین کوئی اور سوال کرتے میرے مولا حسین نے فرمایا بیٹا سجاد اب ان خیموں میں یا تم مرد باقی ہو یا میں باقی ہوں. روایتیں دو کہتے ایک مرتبہ امام سجاد بلند ہوئے، کہا پھوپھی اماں مجھے تلوار لا کے دیجئے، مجھے عصا لا کے دیجئے، میں کھڑا ہوں گا. کہا کیا کرو گے؟ ارے میرا مولا میری مدد چاہتا ہے، میں اپنے امام کی نصرت کروں گا. امام رضا آپ سرانے بیٹھے، اسرار امامت کو لیا، بابا کے جنازے پر نماز پڑھی، کفن دیا، چھوڑ کر آ گئے. لیکن وہاں پر لوگ موجود تھے جنہوں نے جنازے کو اٹھایا، کندھا دیا تعظیم کے ساتھ. لیکن جب سید الساجدین کربلا پہنچے ایک مرتبہ ایک جملہ کا، بنی اسد کے لوگوں ایک چٹائی لے کر آؤ، اب میں وہ جسم رکھنا چاہ رہا ہوں جس کو میں اٹھا نہیں سکتا. بس ایک جملہ عرض کروں، یہی روایت ہے امام کاظم کے لیے، یہی دعا کے الفاظ ہیں سید الشہداء کے لیے. کہا گیا کہ ہم نے امام حسین کے سینے پر ایسے گھوڑے دوڑائے کہ ہڈیاں نرم ہو گئی. وہاں زیارت کے الفاظ ہیں اتنا قید و بند میں رہا میرا مولا کاظم ہڈیاں جسم کی نرم پڑ گئی.
بس عزاداروں، بس عزاداروں، بیٹیاں منتظر ہیں، بس انتظار کر رہی ہیں۔ بی بی نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے بھائی علی اب نہیں ہے، جب واپس تشریف لائے تو دیکھا سر پہ خاک، گریبان چاک ہے، ابا اتری ہوئی۔ کہا بھیا علی کیا ہوا؟ کہا بابا کو غسل و کفن دے کر آیا ہوں۔ جناب معصومہ نے ماتم کیا۔ میں کہوں گا جناب معصومہ آپ اپنے گھر میں موجود ہیں، آئیے۔ سکینہ کو کیسے پتا چلا میرے بابا شہید ہو گئے؟ ایک مرتبہ مرتجز آیا، ہن آیا، خواتین خیمے سے باہر آئی۔ جناب سکینہ نے مرتجز کی گلے میں باہیں ڈال کر بس ایک سوال پوچھا، کہا یا جواداوی میرے بابا کی سواری میں جانتی ہوں، بابا کو قتل کر دیا، بس ایک سوال کا جواب دے دے۔ ارے قتل کرنے سے پہلے میرے بابا کو پانی دیا۔ واہ حسینہ، واہ غربتہ، واہ سکینہ، واہ سجاد۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ يَنقَلِبُونَ مَا تَمَّ